Assalamu alaikum everybody, and we are live on Shafam. Today is Sunday और आज कैसा गुजरा हफ्ता, कैसा गुजर रहा है हफ्ता कोविड के अंदर. Some of us are in lockdown, कुछ isolation observe कर रहे हैं, कुछ क्वारंटीन में हैं because you have tested positive. इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इतना सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है. Again, we are coming almost to the end of November. एक और महीना रह गया है और फिर ये साल 2020 ख़त्म हो जाएगा. But before that, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. हम बातें कर रहे हैं about COVID, हम बातें कर रहे हैं about precaution, हम बातें कर रहे हैं about testing. Especially, Shafam has given a promotional offer for testing. अगर आप घर बैठे अपनी टेस्ट करवाना चाहते हैं कोविड की तो वो 5,000 रुपीज़ है. एंड अगर आप कॉल करके शफाम के नंबर पे अगर आप आना चाहते हैं तो that's 4,500. These are very very competent prices, and there's so much more happening. तो आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, we at Shafam have decided कि because इतना कुछ हो रहा है and so many people are going through mental distress and anxiety and life changing situations, so we have decided to continue to bring sessions full of awareness, full of wisdom and full of information. और इन सेशंस में हमने अब शुरू करा है for the involvement of counselors and therapists, जो आपसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलके कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ अवेयरनेस रेज कर सकते हैं और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कर सकते हैं. बिकॉज अगेन ये हम सब के लिए एक नया नॉर्मल है, ये हम सब के लिए एक न्यू सिचुएशन है कि there doesn't seem to be a near sight end to it. It has become a part of our lives, and we just have to sustain ourselves. So today the guest I have with me is a humanistic integrative counselor. Her name is Nahid Sanaullah, and she has been practicing for almost 4 years now. लेकिन इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. अभी जब मैं इनको when we were getting connected तो इन्होंने मुझे इंटरेस्टिंगली बताया how she embarked upon this journey, which is so interesting. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ही लाइव शेयर करें and then talk about finding yourself. This is a very very interesting topic. So let's take Ms. Nahid Sanaullah with us on stream live so that we can discuss so many important things. Assalamu alaikum Nahid. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं राबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक. तो मैं अभी सबको जो हमें सुन रहे हैं, मैं और बाद में भी सुनेंगे, मैं इन सबको बता रही थी कि आपने मुझे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया अपने बारे में कि you were a teacher and now you are a trained therapist, practicing therapist. So Yeah. कुछ बताइए थोड़ा सा. How did this journey come along? Yeah. ये मेरा सफर तकरीबन आप समझे 6 साल पहले शुरू हुआ था. और ये शुरू इस तरह हुआ क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कि फाइंडिंग आवरसेल्फ एंड बी काइंड टू आवरसेल्फ, और ये कि सेल्फ की तलाश, खुद की तलाश कैसे होती है. तो आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो हमेशा मैंने एक ड्रीम होता है ना कि मैं ऐसी माँ बनूंगी तो मैं ऐसी माँ बनूंगी. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस मदरहुड जर्नी तो कुछ अरसे के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि आई एम नॉट शेयरिंग अ गुड रिलेशनशिप विद माय सन. स्पेशली मैं जितना उसको ट्रेन करना चाहती थी, एक मोल्ड के अंदर फिट करना चाहती थी, जितना उसको बदलना चाहती थी, और एक बहुत अच्छा बच्चा और एक बहुत लाइक हु आई कैन प्रेजेंट टू पीपल, तो मुझे ये समझ आने लगी कि वो मेरे से बहुत दूर जाता जा रहा है और हमारा फासला बहुत बढ़ता जा रहा है और चीजें जो हैं वो मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं.
پھر میں نے بہت تلاش کرنا شروع کی کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے اس سفر میں میری ہیلپ کر سکے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر میں ایک تھراپسٹ کے پاس پہنچی. اور جب میں ان کے پاس پہنچی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شی ول فکس مائی سن فار می، کہ وہ کچھ ایسا کر دیں گی کہ میں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک جادو کی چھڑی کی طرح چینج ہو جائیں گی اور میں کچھ سیشنز میں جاؤں گی اینڈ ایوری تھنگ ول بی فائن. لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک نئی چیز وہاں سے مجھے یہ پتا چلی کہ جب میری تھراپسٹ نے مجھے یہ کہا کہ یہ کام آپ کے بیٹے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کے بیٹے کا نہیں ہے. دس از دا ورک یو ہیو ٹو ڈو آن یور سیلف. ہو آر یو؟ اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اپنے بچے سے؟ یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی کہاں سے آ رہی ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہیں؟ تو اس پورے سفر پہ پھر جب میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ سے بہت دور ہوتے ہیں. کبھی ہم لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں ہم کہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں، اور کیا جو ہم کر رہے ہیں از اٹ ریئلی ہیلپنگ اس. تو یہ سفر پھر وہاں سے سٹارٹ ہوا اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی آل ٹریننگ فرام. اینڈ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز آپ نے ابھی جو ڈسکس کری ہے، جو آئی ایم شیور اف ناٹ موسٹ آف دا مدرس، ان سب کے دل اور دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں یہ سچویشن فکس کیسے کر سکتی ہوں. اینڈ دین آپ نے بہت ہی اور ایک انٹرسٹنگ چیز بولی کہ expectations of what are your expectations of from your son. But I think most importantly جو سوال وہ reflect ہوتا ہے inside out is what are your expectations of your own self. And there's a very very interesting quote which says, knowing yourself is the beginning of all wisdom, by Aristotle. And I think that when we talk about this journey کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے تلاش کریں، اینڈ اسپیشلی اس پینڈیمک کے اندر what kind of differences آپ نے کیا نوٹس کرا ہے؟ نہ ہی جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اب اتنے سالوں سے آپ لوگوں کو کاؤنسل کر رہی ہیں، بٹ اسپیشلی انڈر کووڈ اس وقت کس طرح لوگ اپنے اسٹریس لیولز مینیج کریں؟ اس وقت جو میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ جو یہ پینڈیمک ہمارا اس وقت چل رہا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے اور اٹس لائک اے کمیونل لاس. یعنی بہت سارے لاسز سے لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں. لائک اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسکول نہیں جا رہے ہیں، آپ مدر ہیں تو آپ بچوں کو جس طرح سے آج کل ہماری اسکولنگ چل رہی ہے وہ چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ اٹس سو انسرٹنٹی اراؤنڈ دس کووڈ-19، یہ جو پورا وائرس ہے اس کی سراؤنڈنگ میں اتنی انسرٹنٹی ہے کہ اس ساری انسرٹنٹی نے جو ہے وہ ایک لاس کریٹ کر دیا ہے آل اوور دا ورلڈ. اور جب بھی ہم کسی لاس سے گزرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر گریف کو انڈیوس کرتا ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ اس ایک لائک فیئر، انزائٹی، سب چیزوں کو یہ انڈیوس کر رہا ہوتا ہے ہمارے اندر. تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو خاص طور پر اگر میں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے بات کروں جہاں پر انڈیویجول پر اور سیلف پر چونکہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی ہے اور آلریڈی لوگ جو ہے وہ بہت اوپریسڈ ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں ان کے وہ ساری چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں. بالکل. کیونکہ نہ تو ان کا اپنی زندگی پہ ویسے بھی اختیار نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس زندگی کو آپ نے کیسے گزارنا ہے اس پہ تو آپ کا اختیار ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں وہ اختیار بھی عام طور پہ ہمیں اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ جو ان لیوڈ لائف کا فیئر ہے اس وقت یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یس، یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. آئی مین دس از مائی پرسنل ویو کہ یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. اگین ریفلیکٹنگ بیک کہ
मौजूदा वक्त में मौजूदा सिचुएशन में, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह इसको ब्रीफली समराइज किया, हम बहुत सारी कहानियाँ सुन रहे हैं, बिकॉज वही स्टोरीज हैं जो सर्कुलेट कर रही होती हैं, रूमर्स या बन जाती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना इंक्रीज हो गया है, चाइल्ड अब्यूज बहुत इंक्रीज हो गया है, शेम बहुत इंक्रीज हो गया, बिकॉज सब कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल फंस के रह गई हैं इस वक्त। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरा है टाइम, बिकॉज उनको फैमिली टाइम मिला है, उनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है अपनी रैट रेस वाली जिंदगी से। लेकिन कुछ लोगों का जिनका रिलीफ होता था बाहर जाना, या जैसे कि आपने कहा बच्चों का स्कूल जाना, एक हमारी जो रूटीन है वो एक उसमें एक रुकावट सी आ गई है, एंड कोरोना वो रुकावट है। बट हमें when we kind of like encapsulate इस पूरी कॉन्वर्सेशन को and come to the crux of it, कि हमें सिखाया या हमें एक्सपोजर नहीं मिलता कि हम अपने आप पे डिपेंड करें, या हम अंदर से अपने आप से पूछें कि आर यू ओके, आर वी चेकिंग इन विद आवरसेल्फ, हाउ आर वी फीलिंग। तो हम किस तरह अपनी ऑडियंस को ये सिखा सकते हैं हाउ टू गेट इन टच विद देयर इनर सेल्फ? हाँ, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि जिसको हम बहुत सारे सेशंस में जो है जिस पर बात करते हैं कि हम अपने इनर सेल्फ से किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे इसमें जब हम सबसे पहली बात तो ये कि जब हम छोटे होते हैं, यानी अब जैसे हम मदर्स हैं और हमारे बच्चे हैं, तो लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, सो दैट उनकी जो बात है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको वैलिडेशन दी जाए। क्योंकि जब हम वहां पर उनको वैलिडेशन या एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं और उन्हें हमेशा ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड व्यू है या जो दूसरों का व्यू है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस जगह पर हम अपने ट्रू सेल्फ से बहुत दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि देन वी स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन द वर्ल्ड अराउंड अस फॉर वैलिडेशन, फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो जितना हम इस वैलिडेशन को एक्सटर्नल करते जाते हैं उतना हम अपने सेल्फ से दूर होते जाते हैं। तो सो थिंक अबाउट, सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर हम ये सोच सकें कि ये वैलिडेशन हमें किस लिए चाहिए, कि ये एक्नॉलेजमेंट हमें किस लिए चाहिए, और क्या ये एक्नॉलेजमेंट मेरी नीड भी है। हम कितनी दफा अपने आप से पूछते हैं कि हाउ आर यू, हमसे लोग आके पूछते हैं कि हाउ आर यू। कभी ऐसा हुआ कि आपने राबिया को अपने साथ बिठाया हो और उससे पूछा हो, राबिया तुम कैसा फील कर रही हो, उसको हाउ आर यू फीलिंग। अपने आप से सवाल करना, क्योंकि सवाल की तो क्वेश्चन करने की आदत होना कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, इस मकाम पर जहाँ पे भी खड़ी हूँ, यहाँ पर मैं कैसे पहुंची हूँ, क्यों पहुंची हूँ, क्या चीज मुझे यहाँ लेके आई है। तो कंटिन्यूसली अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपने आप से सवाल करना। तो ये दूसरी, सबसे पहली तो ये चीज है। जी 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 जी, बोलिए। हाँ, ये मैं आप कंटिन्यू कीजिए। आई वाज जस्ट दूसरी सेइंग कि चीज जो मुझे एक चीज साथ साथ ये सोच रही हूँ नाहिद के, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू समझ आया था अगेन एज अ मदर, तकरीबन 8 साल पहले, जब मैं डॉक्टर्स के पास अपनी बेटी को लेके जाती थी, तो हमेशा यही होता था कि बच्चे से पूछा जा रहा है या बच्चे की सिचुएशन देखी जा रही है, लेकिन कभी माँ से नहीं पूछा जाता था कि आर यू ओके, which is a huge trauma related to when your या children are in the hospital, या कभी कोई ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, तो जो मेन पर्सन होता है जो सारा शॉक अब्जॉर्ब कर रहा होता है, उससे कोई पकड़ के नहीं पूछता, या उसको कोई बिठा के, जैसे कि आपने कहा, उसको कोई बिठा के नहीं पूछता कि हाउ आर यू, and this is a very very important thing.
may it be relationships, may it be individuals, may it be mother and child. جیسے کہ ہم نے یہ سیشن شروع کرا with you seeking help to better your relationship with your son, and I'm sure کہ بہت سارے پیرنٹس اس وقت tuned in ہوں گے جن کی بہت friction cause ہوئی ہے with their children, with their teenage children, pre-teen children, یا with their adult children جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. And would you like to sort of comment on the cultural dynamics جو culturally ہم کس طرح اس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں؟ ہاں، اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلی چیز جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے بتایا کہ لوگ جو مین بندہ جو انسان سفر کر رہا ہوتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ہاؤ آر یو فیلنگ. تو سو ٹوڈے ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے کہ باقی کوئی پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہے وہ تو بات کی بات ہے نا. آر وی آسکنگ آر سیلف، کیا ہم اپنی فیلنگس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ ہم کس ٹراما سے گزر رہے ہیں. اور جب تک ہم خود کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہم خود اپنے لیے کائنڈنس کریٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم کہیں اور پہ بھی اس کو شو نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی ٹراما ساری سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کے لیے کائنڈ نہیں ہوتے ہیں. when we are not kind towards ourselves تو جو چیز ہمارے پاس ہے نہیں وہ ہم کسی دوسرے کو دے نہیں کر سکتے. تو پھر جو دوسرا بندہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے we are unable to ask him or her کہ how are you feeling. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری کلچر جہاں تک ہے تو کلچر میں تو obviously ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ your children are extension of you. وہ آپ کی ایکسٹینشنز ہیں، وہ دنیا میں آئے ہیں شاید آپ کے کوئی خواب یا آپ کی کوئی خواہشیں اگین وہی آپ کے سیلف کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دے آر انڈیویجولز آن دیئر اون اینڈ دے مائٹ بی ڈفرنٹ فرام اس. ان کے خواب، ان کی کہانیاں ہم سے مختلف ہو سکتی ہیں. تو سو کلچر کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ جس سے آپ کا بچہ آپ کے لیے کوئی ٹرافی ہے اور جو یہاں پہ سجی ہوئی ہونی چاہیے اور لائک جس میں اس دنیا میں سے آئے. تو یہ کلچر بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ پیرنٹس آر آلویز رائٹ، پیرنٹس ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں، بچے ہمیشہ عموماً یہی ہوتا ہے دے آر ناٹ اوکے. اگر وہ جو آپ کی لائک جو فکس نارمس ہیں if a child is not up to that mark، جو بھی آپ نے نارمل، اس میں بھی ایک سوال ہے کہ جس کو آپ نارمل سمجھتے ہیں وہ نارمل کب نارمل سیٹل ہوا تھا اس دنیا کے اندر. جیسے اب مختلف چیزیں آ گئی ہیں، نیو نارملز آ گئے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر اور یہ صرف ہماری سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے، وٹ آئی تھنک کہ یہ آل اوور دا ورلڈ ایسا چلتا ہے. اٹس جسٹ کہ آپ کی کتنی اویئرنیس ہوتی ہے اس چیز کی، کتنا پیرنٹنگ کو سیریس لیا جاتا ہے. اینڈ اگین پورا جو ایک سرکل گھوم کے ہم واپس اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بالکل ہاؤ مچ آر وی لوکنگ ان سائڈ آر سیلوز. مطلب ہم کتنا آئینے کے اندر جھانک کے پرکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ واٹ آر وی سیئنگ. ہم اگر یہ رولز لے ڈاؤن کر رہے ہیں، آدھے ایون ہیلدی ہمارے لیے ہیلدی ہیں یہ رولز. اگر ہم کسی اور کو دیکھ کے ان دا ورلڈ آف سوشل میڈیا، ان دا ورلڈ آف دا پینڈیمک اینڈ ان دا ورلڈ آف سو مچ ایکسپوجر، ہم جب کسی اور کی زندگی کو دیکھ کے کمپیئر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور اس وقت اسپیشلی جب سوشل میڈیا ہی ہے ہمارے پاس ایز این آؤٹ لیٹ، تو ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، not realizing کہ we might be doing a lot، لیکن ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اگر ہم اس وقت جو سن رہے ہیں اور بعد میں بھی جو لوگ ٹیون ان کریں گے، ناہید تھوڑا سا I don't want to say کہ myth buster، لیکن ایک ہوتا ہے کہ how can we be not kind but how can we realize ourselves. تو اس کے اندر کوئی بہت بڑی کوئی لسٹ نہیں ہے یا کوئی how would you like to address this کہ how can we realize ourselves. دیکھیے ایک تو اگین ہمارا یہاں پہ کلچر ہے
جس میں اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا، اپنے آپ کو خود سے ویلیڈیشن دینا، اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھے وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جن کو باہر ساری دنیا اچھا کہہ رہی ہو، اور باہر دنیا کس کو اچھا کہے گی؟ جو اس دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو. تو پھر آپ ہمیشہ اس سٹینڈرڈ کی تلاش میں گھومتے رہیں گے، ہمیشہ اس کی تلاش میں آپ گھومتے رہیں گے، اور آپ یہ چاہیں گے کہ آپ یعنی بار بار آپ کے لیے چیزیں چینج ہوتی رہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ یعنی کہ دس ویلیڈیشن یا جو بھی ہے، یا اپنے آپ کو ویلیڈیشن دینا، اپنے آپ کو ایکنالج کرنا، اس میں کوئی غلطی نہیں. اب آپ اپنے آپ کو ویلیڈیشن یا ایکنالج کب کریں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے. جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے نہیں، جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، تو پھر آپ یہ سارا آپ اپنے آپ کو کس طرح ریئلائز کریں؟ تو اس میں مجھے ایک لائن یاد آ رہی ہے، جسے ایک سائیکیٹرسٹ ہیں ایرون، جن کی یہ لائن بہت فیمس ہے کہ when people are not curious about themselves, that's a very bad sign. تو be curious about yourself. اپنی کیوریوسٹی کو جو ہے وہ لائیں، اور اس سے اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. اور اس پینڈیمک میں اسپیشلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک ایکسٹرا پریشر ہے ہر چیز کے اوپر. آپ کا جو ملنے کا طریقہ تھا وہ چینج ہو گیا ہے. آپ لوگوں سے مل نہیں سکتے، آپ کو ماسک پہننا ہے، آپ کو فزیکل ڈسٹینس رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ شاپنگ پہ ویسے نہیں جا سکتے، آپ گھومنے پھرنے ویسے نہیں جا سکتے ہیں. آپ کی ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر ایون وین یو آر آبزرونگ آل SOPs، تو بھی آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا. تو اس ساری سچویشن کے اندر جسٹ آسک یور سیلف ہاؤ ایم آئی فیلنگ. اب ایک بڑی بیسک چیز ہے جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ فیلنگس جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری باڈی سے آتی ہیں، لیکن ہماری ٹریننگ پوری زندگی کی ایسے ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے برین سے سوچتے ہیں. باڈی کے ساتھ ہمارا ڈس کنیکشن ہوتا ہے، اور اگر کچھ فیل ہو بھی رہا ہو تو ہمارے آس پاس سب لوگ کہیں گے کہ ڈونٹ لسن ٹو اٹ، کہ یہ تو تمہارا وہم ہے، تمہارا خیال ہے، یا کچھ بھی ہے. تو اپنی فیلنگس کو امپورٹنس دیں، ان کو ڈینائی نہیں کریں. I'm not saying that your feelings will be always right, but do give them importance. And even bringing over here in a little bit of اپنی instincts کو جاننا, Yes, yeah, right? Because اگر آپ اپنی instincts, so if you are comfortable or if you're confident اپنی instincts, اپنی ایک وہ feeling جو اندر سے آپ yeah, confident ہیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں اور اس وقت hmm, میں اس طرح فیل کر رہی ہوں. بیکاز آئی تھنک بہت ایٹ ٹائمس انڈیویجولس بہت کنفیوزڈ بھی ہوتے ہیں. if they are feeling of course. anger تو وہ Hmm. sadness they believe کہ وہ افسردہ ہیں یا وہ guilt stricken ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی اینڈ کلچرلی بھی گلٹ, جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ گلٹ اینڈ شیم ایک بہت وزن کی طرح ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بالکل. اگر آپ بڑی بہن کا رول نہیں ادا کریں گی تو آپ کو گلٹی فیل ہوگا, اگر آپ اچھی Yeah, ماں نہیں بن سکتی تو آپ گلٹی فیل کریں گے, اگر آپ اچھی بہو بیٹی جو اینڈ سو گوز فار دا ادر جینڈر, فار دا میل جینڈر yeah, آلسو. yeah, اگر آپ اچھا کما نہیں سکتے, اگر اچھا آپ کی جاب نہیں ہے اچھی, تو آپ کے ایک وزن بوجھ ڈال دیا جاتا ہے آپ کے دماغ پہ, دل پہ, آپ کے جسم پہ, جو آپ لے کے اس کو چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از آلسو دا ریزن a lot of people اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں, you know. So I would like you to sort of talk about learning to respect and be aware of your instincts. yeah.
انسٹنکٹس جو ہیں، یہ کوشچن تھوڑا سا مجھے انسٹنکٹس اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. What do you mean by instincts? جو آپ کی اندرونی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر 100% یقین رکھتے ہیں یا نہیں، یا آپ کسی اور کے کہنے پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض تو اوقات ایسا ہوتا ہے. یہ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو میں پہلے بھی بات کر رہی ہوں کہ آپ کنفیوز کب ہو جاتے ہیں. آپ کنفیوز اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں. when you don't know yourself, when you don't know آپ کی نیڈس کیا ہیں، آپ کی وانٹس کیا ہیں، آپ اس سچویشن میں کیا چاہتے ہیں. تو جب آپ دو چیزیں ہوتی ہیں، مجھے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ بی لائک دس، اور ایک ہے اٹ از لائک دس. تو یو نیڈ ٹو سی کہ ان میں کتنا ڈسٹینس آ رہا ہے. جب کئی دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میری نیڈ یہ ہے، لیکن دوسرے لوگ آپ کو بتا رہے نہیں نہیں آپ کو ایسے فیل نہیں کرنا چاہیے، یا آپ تو وہ جو ساری ساؤنڈز ہیں وہ ہم نے انٹرنلائز کی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمارے اپنے اندر ہی کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے کہ آئی شوڈ ناٹ فیل لائک دس، آئی شوڈ ناٹ فیل لائک دس. تو یہ جو شوڈ کا ورڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری انسٹنکٹس جو ہے وہ سیلف ڈاؤٹ کے شکار ہو جاتے ہیں. آپ اپنی نیڈ کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے اس شوڈ کے پیچھے. تو یو نیڈ ٹو سی کہ یہ جو میری زندگی میں چاہیے ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا یہ میری اپنی خواہش ہے، کیا یہ میری اپنے اندر سے آواز آ رہی ہے، کہ ایکسٹرنلی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو انسٹنکٹس میں سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے آ جاتا ہے جب ہم ساری چیزیں ایکسٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو آپ نے جو اسٹینڈرڈ سوسائٹی نے سیٹ کیا ہوا ہے وہی اسٹینڈرڈ اگر آپ نے انٹرنلائز کیا ہوا ہے تو آپ ہمیشہ اس اسٹینڈرڈ کے پیچھے جائیں گے. تو یہاں پر ہی وہ کوشچن آتے ہیں کہ بار بار کوشچن کریں، بی کیوریس اباؤٹ یور سیلف، کہ یہ اسٹینڈرڈس کہاں سے آ رہے ہیں. اور یہ صرف کسی ایک جینڈر کے لیے نہیں ہے، اٹس فار ایوری جینڈر، اٹس فار ایوری پرسن. اینڈ ایبسلیوٹلی اس وقت بہت ساری فیملیز، نہ صرف ایک انڈیویجول ایک فیملی میں بٹ پوری فیملیز ہیو بین ٹیسٹڈ پازیٹیو. وہ گھروں میں Yeah. آئسولیشن کوارنٹین میں ہیں، اینڈ دیر از اے ہیوج سیٹ بیک مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی. اتنی ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہو رہی ہیں ناہید، اینڈ آئی ایم شیور پیپل آر ریچنگ آؤٹ فار کاؤنسلنگ، فار ہیلپ، بیکاز اتنی پریشانی ہے، اتنی لائک آپ نے شروع میں بولا کہ اتنی انسرٹنٹی ہے. تو اگر ہم اس وقت جو گھروں میں ہیں، جو اس وقت صحت یاب نہیں ہیں، اینڈ یو نو آر ریئلی اسٹرگلنگ ود دیئر ایموشنل Yeah. ہیلتھ اینڈ دیئر مینٹل ہیلتھ، ان کو ہم کیا ٹپس دے سکتے ہیں تاکہ دے کین ان سائڈ دیئر ہومس وہ اپنے آپ کی اپنے دل، دماغ اور باڈی کے لیے زیادہ مائنڈفل اور احتیاط کریں. Yeah. اس میں سب سے پہلے تو جو چیز ہے وہ ڈو وٹ میکس یو فیل سیف. جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز ٹھیک ہے، آئی مین کہ آپ بی کمپیشنیٹ ٹورڈس یور سیلف. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، اینڈ اٹس فار دوز پیپل ہو آر ٹیسٹڈ پازیٹیو، اور جو نہیں بھی ہوئے ہیں ان سب کے لیے بھی جو ہے کمپیشنیٹ ہونا، اپنے لیے کمپیشن شو کرنا، اپنے آپ کو ریسٹ دینا، اپنی امیونٹی کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ کہ جو آپ کو خود جس چیز میں آپ سیف، جس میں آپ کی سیفٹی ہے، دیٹس. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ میکسیمم کوشش کی جائے کہ جو آپ کی نارمل روٹین ہے، جو نارمل ریچولس ہیں، ان کو کوشش کی جائے کہ ان کو اسی طرح چلایا جائے زندگی میں.
लाइक अगर आपका खाने का रूटीन है कोई, या सोने का रूटीन है स्पेशली, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी पे भी असरअंदाज होती है कि आप कब सो रहे हैं, आप कब उठ रहे हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं. देन फिजिकल डिस्टेंसेस जरूर, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सोशली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशली थ्रू लाइक द वे वी बोथ आर टॉकिंग. तो रीच आउट करना लोगों तक, और जिन लोगों से आप समझते हैं कि इसको हम कहते हैं ग्रीन जोन. दिस इज अनदर टर्म इन थेरेपी, कि ऐसे लोगों से मिलना जो आपके लिए ग्रीन जोन क्रिएट करते हैं. लाइक जिस तरह ट्रैफिक लाइट्स होती हैं कि रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, तो हमारी जिंदगी में आप ये देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हम मिलते हैं और हम बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पोजीशन में चले जाते हैं, और हमें काफी उससे टेंशन होती है उनको मिलने के बाद भी. तो इट्स नॉट अबाउट देम, अगेन आई विल से, इट्स अबाउट अस. लेकिन ये है कि इस सिचुएशन में बेहतर ये है कि हम उन लोगों को मिलें जिन्हें मिलकर हमें खुशी हो, जिन्हें मिलकर हमें लगता है कि देयर विल बी सम ग्रोथ, या जो हमारी बात को समझते हैं, या जिनके साथ हमारी बेहतर सिचुएशन. एंड मेक योर लाइफ सिंपल, द जब मैक्सिमम. आपने जब ये कहा नाहिद कि ग्रीन जोन, it also reflects directly to toxicity. हमारी जिंदगी या में कितनी टॉक्सिसिटी है, एंड वो कौन सी टॉक्सिक जगहें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक काम है, एंड टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स हैं. तो आई गेस वी कैन टॉक अ लिटिल अबाउट क्लीनिंग अप योर लाइफ. जैसे हम अपने हार्ड ड्राइव्स एंड अपने कंप्यूटर्स को क्लीन करते हैं, अपने फोन्स को क्लीन करते हैं, डीबग करते हैं, तो हम अपनी जिंदगियों को किस तरह क्लीन कर सकते हैं, किस तरह उनको डीबग कर सकते हैं कि ये टॉक्सिक लोग हमारी जिंदगी में नहीं हो. एंड हाउ कैन पीपल, इसके अंदर रिकग्निशन की भी बहुत बात आती है नाहिद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स people are unable to recognize कि ये कौन से लोग हैं जो हमारी बेहतरी चाह रहे हैं, और ये कौन से लोग हैं जो हमें actually they are making us feel bad about ourselves. या हम इस तरह कंडीशन हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि दूसरे की ओपिनियन ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बारे में. बिल्कुल. या तो बेसिकली जब हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी की या कंडीशनिंग की, तो इसी कंडीशनिंग को हमने डी कंडीशन करना है. और थेरेपी में लोग इसीलिए आते हैं कि वो जो एक खास नंबर की ऐनक लगाकर हमें दुनिया को देखने की आदत हो जाती है, उसको हमें चैलेंज करना है, उस ऐनक को हमें चेंज करना है. okay? और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि देयर आर बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं. मुझे याद है कि जब मैं थेरेपी में जब मैंने खुद जाना शुरू किया था, तो मेरी थेरेपिस्ट अक्सर मेरे से ये सवाल करती थी कि ये तो आपकी सोच है, आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे एहसास क्या है, ये थॉट है, फीलिंग क्या है. तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये फीलिंग क्या चीज होती है. तो मैं अपने ऑडियंस को या किसी को भी ये कहूंगी कि जस्ट सिट विद योरसेल्फ, sit with yourself, drop inside you, and again ask yourself that how are you feeling, check with your body. अपने यानी राइट स्टार्ट फ्रॉम योर टोज एंड ग्रेजुअली अपनी पूरी बॉडी के साथ चेक करें कि क्या सेंसेशंस हैं. उन सेंसेशंस को या किसी भी चीज को आपने रिजेक्ट नहीं करना, ना हमने उनको क्वेश्चन करना. इट्स द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट देम द वे दे आर. तो इससे हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और ये बॉडी हमें बड़े अच्छे तरीके से बता देती है कि मैं इस वक्त रेड जोन में हूँ या ग्रीन जोन में हूँ, और आई एम फीलिंग न्यूट्रल. And one of the very heavy parts of training to become a therapist, or having gone through training and then as a therapist teaching others, जैसे कि आपने कहा, to sit with the feeling, to stay with the feeling.
because Yeah. staying I think that also makes us realize, वो recognition makes us realize कि हमारे साथ उस लम्हे उस वक्त हो क्या रहा है, क्या हमें सही तरह समझ में आ रहा है, हमें वो फीलिंग की रियलाइजेशन या अंदाजा है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं. तो इवन जब ट्रेनिंग चल रही होती है फॉर थेरेपी एंड फॉर individuals who are taking Yeah. therapy instructions and lessons, उनको ये बताया जाता है कि stay with it. If you are feeling angry, stay Yeah. with this feeling. अगर आप Yeah. इस वक्त emotionally sad, emotionally drained feel कर रहे हैं, stay with it so that you learn and you realize why, what, how. Yeah. और इफ और ये काफी मुश्किल प्रोसेस होता है और ये हम लर्न करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बता दूंगी तो वो फौरन सीख जाएंगे. इट्स अ प्रोसेस दैट हाउ वी स्टे विद आवर फीलिंग्स. तो सबसे पहले फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज करना, फिर उनके साथ स्टे करना, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस बट देयर इज नो गेन विदाउट पेन. व्हेन यू स्टे विद दोस फीलिंग्स, तो इन ये आप समझे कि ये एक ऐसी टनल होती है जिसमें से गुजरने के बाद आपको आगे लाइट मिलती है, आपकी ग्रोथ होती है और आपको फिर समझ आने लगती है कि क्या चीजें मुझे मुझे अपनी जिंदगी के लिए क्या चाहिए. What do I want And this is a from my life? I mean इस पूरे अगर हम इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा कंडेंस कर दें तो इसका एक बहुत बड़ा जो बैनर है नाहिद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकम सेल्फ अवेयरनेस. एक होता Yeah. है अपनी बॉडी को टच करके जानना और समझना और महसूस करना कि मेरा जिस्म ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा फेस ऐसा है, मेरा इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है. और एक है अपने अंदर के सोल या अपने अंदर के ख्यालात, tapping into yourself and understanding, am I really aware of what is happening inside of me? Yeah. So ये एक सेल्फ अवेयरनेस, लाइक यू सेड, इट इज नॉट एक आप चुटकी बजाएं और आपको सब कुछ एक एक लम्हे में Yeah. आप समझ जाएंगे. इट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल, बहुत मेहनत का काम है अपने आप को समझना, अपने आप को रियलाइज करना. क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, इसलिए कि इसमें समटाइम्स कुछ चीजें आपके अपने लिए भी पेनफुल सामने आ जाती हैं. इट्स अ कंप्लीट जर्नी. तो वो जब सामने आती हैं तो समटाइम्स हमारे अंदर, क्योंकि हमारे कुछ कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, क्योंकि लाइफ इज डेस्टिन्ड टू सर्वाइव ना. हम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं, अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक चलते रहते हैं. तो वो जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसमें हमने कुछ अपनी इमोशंस को रिप्रेस कर दिया होता है, कभी कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसका हमें दुख होता है, लेकिन अगर उस दुख का हम इजहार करेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे आसपास बहुत से लोग दुखी हो जाएंगे या हमारे अपने लिए उस दुख को लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा. तो वो हम अनकॉन्शियसली उन सारी चीजों को अपने अंदर, कुछ चीजों को डिसोसिएट कर देते हैं, कुछ चीजों को डिस्प्लेस कर देते हैं, कुछ को रिप्रेस कर देते हैं, कुछ जगहों पर हम अवॉइडेंस में चले जाते हैं. तो जब ये सारी चीजें आपकी अवेयरनेस में आती हैं तो इट्स नॉट इजी थिंग कि जिसको आप लेके चल सके. बट देयर इज ऑलवेज व्हाट आई एम सेइंग कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट. वी विल नॉट से कि जिंदगी से पेन या चीजें खत्म हो जाती हैं, बट दे आर. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो भी बेसिकली यही था कि हम काइंडनेस शो नहीं कर सकते अपने आप के साथ अगर हम अपने आप को जानते नहीं. अपने बिल्कुल. आप को जानना जो है वो बहुत जरूरी है. और हर रिलेशनशिप के अंदर, हर एक रोल के अंदर अगर हम देखें तो हम एक खास पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं और वो पैटर्न हमारा लर्न्ड बिहेवियर होता है. एंड इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो चीज हमने लर्न की है उसको हम अनलर्न कर सकते एंड ये अनलर्निंग प्रोसेस जो है नाहिद, हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा समझाना चाहें अपनी ऑडियंस को, बिकॉज अनलर्निंग समथिंग
بچپن سے ایک چیز سکھائی گئی ہے, بچپن سے ایک چیز ڈرل کی گئی ہے ہمارے دماغ میں, اس کو ایک دم سے مومنٹریلی سمجھنا کہ یہ سب چیزیں مجھے بھلا دینی ہے اور سرے سے شروع کرنا ہے, تو ہم یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں بھلا نہیں دینی. دے آر اے پارٹ آف آر سیلف. وہ ہمارے سیلف کا ایک حصہ ہے, ہم نے ان کو بھلانا نہیں ہے, ہم نے صرف چیزوں کو جو جو ان کی جگہ ہے وہاں پر پہنچانا. جیسے ابھی اگر ہم ابھی کی ہی بات کریں, کووڈ ہی کی بات کریں, کہ جس میں سم ٹائمس یہ کہ وی نیڈ ٹو نو کہ ہمیں کیا چیز, لائک جس طرح یہ بہت ہی ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہم سب ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں فیئر سے, اینزائٹی سے, ڈپریشن سے, اور اب بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ٹیبو ہوتی ہیں جن پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے ہیں, جن میں ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں, جن میں ایک ظاہر ہے ڈیتھ از آلسو ون آف them that we do not want to talk about that. ایسے جیسے وہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب یا ایک ایسی چیز ہے, حالانکہ that is inevitable. تو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر اسٹریس کو, انزائٹی کو, چیزوں کو انڈیوس کر رہی ہیں. اور اس سچویشن میں بھی, کووڈ میں بھی بہت سے لوگ اس خوف کا شکار ہیں. تو اس سچویشن میں انلرن آپ نے جو, سوری, یا وٹ وی نیڈ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہم سیلف اویئرنیس کی یا کائنڈنیس کی بات کر رہے ہیں, کہ ہمیں کیا چیزیں اینکر کرتی ہیں. اور اس پوری کانورسیشن میں جو لفظ ہم نے بالکل نہیں یوز کیا وہ ہے ججمنٹلزم. کیونکہ ہمارا ہیومن بینگس جو ہیں وہ نیچرل بائی نیچر دے آر ججمنٹل. ان کی کچھ پریویس لرننگ ہوتی ہے اور کچھ جو وہ نئی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہر چیز کو ایک خاص اینگل سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کے لیے اسپیس کریٹ کرنا, اور ہر ایک انسان کو اپنے لیے خود بھی اسپیس کریٹ کرنی ہے. کائنڈنیس ٹورڈس یور مائنڈ, کائنڈنیس ٹورڈس یور باڈی, اور اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب میں اس مشکل وقت سے گزر رہا ہوں تو وہ کیا چیز ہے جو مجھے اینکر کر سکتی ہے. اور یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرے گا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گرین زون آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ واٹ کین آئی ڈو, وٹ آئی کی ناٹ ڈو. لائک آئی کین آبزرو SOPs, لیکن میں اس سے 100% شیور نہیں بنا سکتی کہ مجھے تو کبھی یہ کووڈ پازیٹیو ہی نہیں آیا. یہ میرے یا آپ کے اختیار کی بات ہے. اسی طرح اپنے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, اپنی نارمل روٹین رکھنا, لائف کو سمپل رکھنا. تو دیز آل تھنگس آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیز اینکر کرتی ہے. اور ایک اسٹریس اور کے چیز جو میں آپ کو واپس لے کے جانا چاہ رہی ہوں اس پوائنٹ پہ, نہیں جو آپ نے بہت اچھی طرح بتایا. ایک تو وہ جب آپ نے ورڈ اینکر یوز کرا تو اس کے ساتھ مجھے ایک دم سے وہ فیلنگ یاد آ جاتی ہے جو بہت سارے انڈیویجولز جس فیلنگ سے گزرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو کل تھا یا بیتا ہوا پاس تھا, یا جو ہمارے ٹراماز تھے یا برے ایپیسوڈس تھے ہماری زندگی کے, یا اچھے ایپیسوڈس, یوزلی تو ہم اچھے ایپیسوڈس کا سہارا لیتے ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ نے کہا ٹو ریئلائز کہ جو برے ایپیسوڈس بھی ہوتے ہیں, یا فار ایگزامپل ڈیتھ آف لوڈ ونس, یا ٹریجڈیز, یا یا ٹراما, یا انسیڈنٹس, یہ سب ہمیں وہ شخصیت بناتے ہیں یا وہ پرسنالٹی ہماری فائن ٹیون کرتے ہیں واٹ وی آر ٹوڈے. یس, So we keeping it afloat, keeping it with us because it's something to look back at, لیکن it's not something to forget. آپ نے بہت beautifully اس کو put کرا. And I think ہمارے Pakistanis, also South Asians, but
because specifically Pakistanis, ہم کلچرلی بھی اس ٹیبو سے گزرتے ہیں کہ وہ جو میرا پاس تھا اس کے نیچے میں دبی ہوئی ہوں, میں اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہی yeah, ہوں, بیکاز ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو, اس کو بوجھ نہیں بناؤ, اس کو yeah. ایک ایکسپیرئنس بناؤ جس سے یو ہیو لرنڈ سو مچ اینڈ یو ہیو بیکم دا پرسن دیٹ یو آر. یا ہمیں یہ ایکسپٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو چینج نہیں کر سکتے, وہ چینج ہو نہیں سکتا. تو اس کے اوپر ڈویل کرنا یا فیوچر کے اوپر پورا فوکس رکھنا, دیز بوتھ تھنگس جو ہیں یہ ہمیں پریزنٹ مومنٹ سے بہت دور لے جاتے ہیں. اور جو پریزنٹ مومنٹ کے اندر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جتنا ہم پریزنٹ مومنٹ سے ڈسکنیکٹ ہوں گے اتنی ہماری زندگی وہ ہوگی which will be called unlived life. اور جتنی لائف آپ کی unlived ہے اتنے آپ کے فیئرس بڑھتے جاتے ہیں. So be present in the moment and ask yourself, what do I want to do right now? What do I need right now? کہ مجھے ابھی کیا کرنا ہے, میری کیا ضرورت ہے, and address that. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پریزنٹ مومنٹ کے اندر سروائیو کریں, اس کے اندر رہیں. And when we talk about the present moment or the power of now, جسے ہم کہتے ہیں, پاور آف ناؤ اینڈ ہیئر. I feel, Nahid, that a lot of us, largely, on a wide scale and platform, ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے ہیں کہ what we are struggling to achieve. سو میں بیسکلی اس کو تھوڑا سا نیرو کرنا چاہتی ہوں اس پوائنٹ پہ کہ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا. ہم کیوں اپنے آپ کو اپنی پرائیورٹی لسٹ میں بالکل ایک دوسرا نمبر تو دوسرا نہیں, پہلے گھر والے آ گئے, تو پھر میاں آ گیا, تو پھر بچے آ گئے یا بیوی آ گئی, اور پھر کام آ گیا, پھر بچے آ گئے, پھر گھر آ گیا, پھر باٹم آف دا لسٹ پہ کہیں ہم اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں. تو ہاؤ ٹو میک یور سیلف یور اون نمبر ون پرائیورٹی, اپنے آپ کو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر سمجھنا اور اپنے آپ پہ کام کرنا. اٹس اگین دا سیم تھنگ. میرا خیال ہے جو میں سیشن کے شروع سے بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پرائیورٹائز نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پرائیورٹی لسٹ کیا ہے. جو آپ کی پرائیورٹی لسٹ ہے وہ سوسائٹی میڈ ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو پرائیورٹائز نہیں کریں گے, اپنی ایموشنل ہیلتھ کو, اپنی فزیکل ہیلتھ کو, اپنے آپ کو, تو آپ کسی دوسری لسٹ آپ کیسے بنائیں. اٹس جسٹ لائک if I don't have money یا کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے, if I'm not loving myself, if I'm not appreciating myself, تو میں کسی دوسرے کو کیسے اپریشیٹ کروں گی یا کسی دوسرے سے کیسے محبت کروں گی. تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ ہم ساری عمر دوسرے لوگوں کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں. دوسرے لوگوں کو پرائیورٹی پہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں رکھنا ہوگا, یہ ہمیں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے ہمیشہ ان کو رکھیں گے تو وی ول اینڈ اپ لائک اے وکٹم. And کہ that ہمیں پہ becomes یہ a vicious احساس cycle. یا اور پھر وہ چلتا رہتا ہے. تو سم ویئر وی نیڈ ٹو بریک اٹ دیٹ اپنی آپ کی جو لائف ہے, یو آر وٹ یو چوز. Absolutely. Nahid, I want you to sort of, if you would like to, ہر کسی کے پاس اپنا ایک ردم ہوتی ہے, ایک اسپیسیفک سچویشن
اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا یا اپنا دن کسی طرح شروع کرنا. These are all self checking in with yourself, realizing yourself, knowing what is important. تو اگر فرض کریں آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ میڈیٹیشن ہے یا وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ گارڈننگ ہے، وہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ ریکمینڈ کرتی ہیں، یا وہ کیا ایسی تھوڑی سی چیزیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتی ہیں جو ایٹ پیس آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ریفلیکٹ، سیلف ریفلیکشن جس میں آپ کر سکتے ہیں؟ اس میں لائک میں اپنے جرنی کی اگر بات کروں کہ جن جن چیزوں نے مجھے کیا، تو آف کورس اس ٹریننگ میں تو کیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ I mean, again, it depends on the individual, but meditation helps you. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ احساس ہونا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس لیے کھڑے ہیں، because نماز is like surrendering yourself. اور اگر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو being present in the moment. Like for me, work like staying in nature, stay in touch with nature. It's very important. Like آپ کے چاہے آپ گارڈننگ کر رہے ہیں یا آپ باہر کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، اوپن ایئر میں جاتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں. اینڈ یا میڈیٹیشن ہے، آپ کا نیچر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، آپ کا ریلیشن شپ ود پیپل ہے who are around you، جو آپ کے آس پاس ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے. دین آسکنگ یور سیلف، ٹیکنگ ٹائم، سیلف کیئر ہے آپ کی اپنی، کیا آپ کتنا ٹائم اپنے آپ کو دیتے ہیں. اینڈ these all And things will it help is you. also very important, Nahid, because ہم نے یہ conversation شروع کری تھی of your journey of realization کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی relationship کس طرح بہتر کر سکتی ہیں، and how you embarked upon a journey to better yourself, to better that Yeah, relationship with your child. تو اس کے yeah, اندر ایک اور for people who are under training for to become therapists and counselors، ایک اور بہت خوبصورت چیز سکھائی جاتی ہے which is called journaling، جو بہت سارے yeah, پیرنٹس yeah, کے لیے ایک انٹروڈکٹری فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو اپنی فیلنگس کو پیپر پہ پین کرنا سکھائیے. بالکل. Which I feel is a very very important part of this journey also. کہ Yeah, ٹھیک ہے، I know what I'm feeling, I can't know what you're feeling, so why don't we both put our feelings down on paper. ابھی ہم اپنی فیلنگس کو پیپر میں ڈالتے ہیں یا فیلنگس ویل میں ٹچ بیس کرتے ہیں کہ آپ کو کیا فیل کر رہا ہے اور مجھے کیا فیل ہو رہا ہے، اینڈ اس پہ exactly. ایک conversation. So to keep alive conversation, whether it is in person or digitally Yeah, or on call. So exactly like you said, there are so many things جو ہم کر سکتے ہیں to achieve that situation of fulfillment. yeah, Keeping the session very tight knit, Nahid. اس وقت I'm just thinking کہ اس وقت جو ماں باپ آپ کی آواز سن رہے ہیں because you've been through this, and like I said بہت سارے ماں باپ اس وقت struggle کر رہے ہوں گے how to connect with their teenagers or young adult children. And آپ نے ایک چیز پہلے بولی تھی to respect privacy, which is a very difficult thing پاکستانی yeah, ماں باپ کے لیے یا دیسی ماں باپ کے لیے کرنا, to respect privacy or to adhere to boundaries, to respect those boundaries. تو آپ ان پیرنٹس کو کیا ٹپس دے سکتی ہیں یا کیا امپورٹنٹ میسج دینا چاہیں گی in under this light جب space is actually a big thing. yeah. میرے خیال میں چونکہ بچے بھی بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں، ان کی ساری لائف جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے، جو ان کی لائک میرے خیال میں
اگر میں یہ سوچوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے تو زندگی کے بہت سارے سال گزارے ہیں اس قرۂ ارض کے اوپر، تو میرے بچے جو ابھی صرف ٹین ایجرس ہیں ان کے تو بہت سارے خواب ہیں، اور ان کی تو ابھی بہت ساری لائف آگے ہے، اور بچے جو ہیں وہ بولیں یا نہ بولیں دے آر سینسنگ دس فیئر. تو اس ٹائم میں ان کے اوپر پریشر تھوڑا سا کم رکھنا چاہیے ٹو فلفل آر ایکسپیکٹیشنس کہ وہ جو ہیں وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ کریں. تو آسک دیم اینڈ دین گائیڈ دیم تھرو دیٹ کہ ایک درمیانہ جو چیز ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے، ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جائے. تو ٹپس تو میں اس وقت کوئی ایسے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جو میں اسپیشلی ان کو بچوں کے حوالے سے بتاؤں. صرف یہی کہوں گی کہ دے آر ڈفرینٹ انڈیویجولس فرام یو. So if somewhere at some place they are different from you, تو ڈفرینس کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں. Absolutely. کہیں پہ اگر آپ نے جو زندگی میں سیکھا ہوا ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے تو گھبرائیں نہیں، اسٹے ود دیٹ اینڈ ٹاک ٹو یور چائلڈ اباؤٹ دیٹ. اینڈ کنورسیشن کین اوپن اتنے پورٹلز اگر ہم صرف ریئلائز کر لیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی ہم اتنے سارے چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں. سو اٹ یہ تو از سب سے بیسک چیز ہے. لائک اگر کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ کا برج ٹوٹ گیا، پھر تو آپ دریا کے دو کناروں پہ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہیں. ایبسولوٹلی. تھینک یو سو مچ ناہید، آپ کے وقت My کا، pleasure. آپ کی وزڈم کا اینڈ آپ کے ایکسپیرئنسز کا، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو اس وقت ٹیونڈ ہیں ہمارے ساتھ اینڈ بعد میں بھی سن رہے ہوں گے ناہید کی کانورسیشن. شی از اے پارٹ آف دا شفام فیملی. سو اف یو آر looking for therapy and counseling, you can look her up. Naheed Sanaullah is a part of the platform. Thank you so much, Naheed, for taking time out and being with us and ہمارے ساتھ یہ میرے ساتھ یہ اسکرین اسپیس شیئر کرنے کے لیے. Thank you so Thank you much. very much for thank you very much for inviting me and for providing me this platform to talk about these things. And I hope you can join us soon because اب آج تو ہم نے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، آج تو ہم نے صرف سرفیس اسکریچ کیا ہے، ٹچ کرا ہے. ہم اس کے بعد اسی کی نیٹی گریٹیز میں بہت Yeah, آسانی سے پھر جا سکتے ہیں. سو تھینک یو بالکل. سو مچ فار یور ٹائم اینڈ ہیو اے گڈ نائٹ ناہید. Thank you. خدا حافظ. Nafis. And for all the people who were watching and کتنی ساری ہم نے باتیں کری ہیں آج رات. such important issues, such important things to think about. ہم کیوں اپنے آپ کو پرائیورٹی لسٹ پہ سب سے لو رکھتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی سیلف اسٹیم کو ڈیگریڈ کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کی اہمیت اور اپنے آپ کو ویلیو کیوں نہیں کرتے؟ And so, like Nahid said, there are so many things culturally, societally, جو سوسائٹی سے انکمپسڈ ہوتے ہیں یا سوسائٹی کے تحت ہمیں جو سکھایا جاتا ہے کہ نہیں، دوسروں کو پہلے دیکھو پھر اپنے آپ کو دیکھو. اینڈ ہمیشہ ایک وہ امیج آتا ہے. اگر آپ نے کبھی ہوائی جہاز میں سفر کیا ہو یا ایون اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں تو ہمیشہ بتایا جاتا ہے پہلے اپنا آکسیجن ماسک پہنے، پھر برابر میں اگر بچہ، بوڑھا یا کوئی اور انڈیویجول یا شخص ہے تو اس کی مدد کیجیے. You always put on your oxygen mask first, so that you are able to help others. So be good to yourself, be kind to yourself, understand what being kind and being good to yourself means. And especially like we talked about, اس وقت پینڈیمک کے اندر اتنی ساری انسرٹنٹی، اتنی سارے ایشوز، اتنے ساری پرابلمس، لیکن بات کرنے سے، سیلف ریفلیکشن کرنے سے، سیلف انالیسس کرنے سے ہر چیز حل ہو سکتی ہے. جتنا ہم حل کرنا چاہیں اور جتنا حل ہو سکے، جو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو اگین
Do not feel guilty if things are out of your control. Do not feel the shame اگر کوئی اور باہر سے اٹھ کے آپ کے اوپر آپ کو برا فیل کرا رہا ہے یا آپ کو نیچا دکھا رہا ہے. اینڈ اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو چلڈرن. ناہید نے بہت زبردست ٹپس دیے, بٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیم, ٹو گیو دیم اسپیس اینڈ پرائیویسی, کیونکہ جتنا ہم مینٹل انزائٹی سے گزر رہے ہیں اتنا ہی وہ مینٹل انزائٹی سے گزر رہے ہیں. گھروں میں بند ہو گئے ہیں, جو آبزرو کر رہے ہیں ایس او پیز, یا جو آبزرو کر رہے ہیں اس وقت کووڈ-19 کی سچویشن, اٹ از ویری ٹیکسنگ, اٹ از ویری ویری ڈریننگ. So be good to yourself, be good to your minds, be mindful of how good you can be, and take care of yourself, take care of your heart, take care of your head. Until we meet again next week, take care of yourselves and have a wonderful week. Khuda Hafiz.